السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بولو نیوز اور میں ہوں ثاقب سعید۔ میرے ساتھ میرے دوست عبداللہ محمد موجود ہیں۔ آج عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان نے ایک امن مارچ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کے خلاف، ان تمام واقعات کے خلاف ہم اب امن مارچ کریں گے۔ انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، دیگر باتیں بھی انہوں نے کی، لیکن اس تمام تر مارچ کا پس منظر کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ مارچ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے سوات میں بھی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا اور لوگوں نے مارچ کیا ان تمام تر واقعات کے خلاف۔ عبداللہ، ہم نے آج پریس کانفرنس کور کی، تو اے این پی یہ کیوں مارچ کر رہی ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے 9 سال سے خیبر پختونخوا میں، تو وہ جو بیانیہ بیچ رہے وہ نوجوانوں کو کیچ کر رہا ہے، نوجوانوں کو اپنی طرف لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اے این پی بدقسمتی سے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ نہیں پروموٹ کر پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے اس دن اعداد و شمار دیکھے کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر لوگ 18 سال کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس میں میں کہتا ہوں کہ 60 سے 70% اگر ہم کیلکولیٹڈ فگر بتائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں۔ عمران خان کے پاس نیا بیانیہ ہے کہ مطلب کرپشن، اینٹی کرپشن، احتساب، نوجوان، ملک و مدینہ کی ریاست، وہ مذہبی اور دونوں چیزیں ہیں۔ این پی اسلامک ٹچ بھی دیتے ہیں، اسلامک ٹچ بھی دیتے ہیں۔ این پی کا جو بیانیہ آتا، جو سیکیورٹی کا بیانیہ جس پہ انہوں نے 2008 کے انتخابات بھی جیتے تھے، اب وہ بیانیہ نہیں جا رہا آگے، وہ لوگوں کو کیچ نہیں کر رہا۔ اسٹل ان کے کچھ حلقوں میں ووٹ بینک ہیں، وہ نیشنلسٹ حلقے جو ہے جس میں ولی خان بھی لڑ چکے ہیں اور دیگر اے این پی کے قائدین لڑ چکے ہیں، تو وہاں پہ ان کے روٹس تو ہے، لیکن بطور پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ عوامی نیشنل پارٹی اس بیانیے کے ساتھ ماضی قریب مستقبل قریب میں اقتدار میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا بیانیہ وہی ہے جو خپل خاور خپل اختیار، مطلب کہ خود مختاری، سیکیورٹی، جو اب جو نسل آئی ہے اس کے لیے فروٹفل نہیں ہے۔ تو عوامی نیشنل پارٹی کا یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن مہم ہے، میں اس نظر سے اس کو دیکھتا ہوں۔ حالات تو خراب ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن یہ ایک الیکشن مہم ہے کہ شاید ان علاقوں سے ہم جو لوگ پریشان ہیں سیکیورٹی کے خدشات سے، ہم ان کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں جو وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور ماشاء اللہ وہ راجہ بازار میں مظاہرے کرتے ہیں، سوات میں نہیں کرتے۔ تو این پی میں اس کو میں اپنی طور سے اس کو دیکھتا ہوں کہ این پی اس طرح نہیں ہے کہ سرزمین کے لیے کوئی سیکیورٹی کی، پختون سرزمین کے لیے سیکیورٹی کے لیے کوئی پریشان ہے۔ جو ان کا بیانیہ ہے جو اب وہ کیش نہیں ہو رہا، تو یہ این پی کا الیکشن مہم ہے، میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ صحیح، لیکن ایمل ولی خان اور جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کے پی میں سیاسی جماعتیں ہیں، تمام کا تو نہیں، پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسپیشلی عوامی نیشنل پارٹی نے اس حوالے سے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان میں پی ٹی ایم کے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اسٹرگل کی ہے اس حوالے سے، اور اے این پی کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی ایم کے رہنما ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے جس بہادری کے ساتھ وہاں پہ طالبان کا اور سیکیورٹی کا ملیٹنسی کا مقابلہ کیا، دوسری جماعت ہوتی تو ناممکن تھا، اور طالبان شاید اٹک پار کر کے اسلام آباد پہنچ جاتے۔ انہوں نے اس کا نقصان بھی اٹھایا، اور یہی وجہ تھی کہ جو گیم تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، جو وہ اس خطے میں جو پراکسی گیم چل رہی تھی، اس میں این پی بڑی رکاوٹ تھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ قیمت وہ چکا رہے ہیں۔ اس وقت شاید فٹ تھا، ابھی ان کے لیے فٹ نہیں ہے، کیونکہ جو ریاستی پاکستان کے جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو ریاست ہے اور اس کی جو کریٹیوٹی ہے، مطلب اس کا جو کریشن ہے، اس میں جو نیشنلسٹ پارٹیز ہوتی ہیں، ریجنل پارٹیز، ان سے وہ خوف کھاتے ہیں۔ ان جو بھی پارٹی جس کا ووٹ بینک نیشنلسٹ ووٹر کو ہٹ نیشنلزم پہ جو بیس کرتی ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے؟ نواز شریف کو اب دیکھیں، نواز شریف کو انہوں نے جیل میں ڈالا، حالات ان کے لیے، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا، ان کو پارٹی کے صدارت سے نکالا۔ اس کی وجہ یہ تھی، مطلب میں کمپیریزن کر رہا ہوں عمران خان اور نواز شریف کا، کہ وہ اس کے ووٹ بینک جو تھا وہ ڈائریکٹلی پنجابی نیشنلزم کو ہٹ کر رہا تھا، اور یہاں پہ جو اسٹیٹ ہے یا اصل ریاست جو ہے وہ نیشنلزم کے نعروں سے بہت سخت خوف کھاتی ہے، وہ اس وجہ سے پریشان رہتی ہے۔
اب اس کی جگہ دیکھو نا عمران خان اس سے سخت باتیں کر رہے ہیں لیکن اس میں جیل میں نہیں ڈال رہے کیونکہ اس کا جو اس کا بیانیہ ہے وہ نیشنلزم بیس سینٹرک نہیں ہے. اچھا, تو ریاست کے لیے اس طرح کا خطرہ نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے پیس میں بھی کردار ہوتا ہے, ان کا کانسٹیٹیوشن میں بڑا کردار ہوتا ہے, جس صوبے کے بھی ہو, پنجاب کے ہو, سندھ کے ہو, بلوچستان کے ہو, خیبر پختونخوا. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ اس کو ٹی وی میں کوئی کوریج نہیں ملی. جو جینون مسئلے انہوں نے بتایا کہ یار آپ کی ریاستی ریٹ ختم ہو رہی ہے اور وہاں پہ طالبان مسلح ان کی واپسی ہو رہی ہے, آپ کہاں ہوں, مذاکرات کون کر رہے ہیں. مطلب ہمیں تو یہ سنا تھا کہ پارلیمنٹ اس ملک میں سپریم ہے بائی کانسٹیٹیوشن, لیکن مذاکرات ہوتے ہیں, ایک شخص جاتا ہے وہ اس کی مرضی سے جرگہ جاتا ہے, پہلے وہ ملاقات. میں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایمل ولی خان نے کہا کہ صوبائی حکومت نے مذاکرات کیے, ہمیں یہ بتایا جائے, یہ وضاحت دی جائے کہ یہ مذاکرات جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوئی یا کوشش کی گئی یہ کس کے کہنے پہ ہوئے اور کس حیثیت سے یہ مذاکرات ہوئے ہیں. اور بیرسٹر جو ترجمان ہیں کے پی حکومت کے, نام میں ان کا بھول رہا ہوں, بیرسٹر سیف, انہوں نے بیرسٹر سیف کا نام لیا کہ انہوں نے کس کی اجازت سے یا کیا کردار تھا ان کا. تو میں ایک بات بتاؤں, جی, سیف کا کوئی کردار نہیں تھا. اچھا, وہ یہ تھا نا کہ میں ایک لڑائی میں کود رہا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ ثاقب آپ جو ہے نا وہ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں, لیگل منصب پہ, کانسٹیٹیوشن منصب پہ, تو اس چیز کو نا تھوڑا سا ایک وہ جو اسلامک ٹچ ہوتا ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ٹچ دینے کے لیے نا آپ کو میں ترجمان بناتا ہوں. باقی سیف کو پتہ ہی نہیں تھا جرگے میں کون جا رہا ہے, جرگے سے کون آ رہا ہے. اور آپ کو دیکھیں کہ کیسا جرگہ تھا جس میں لوگوں کو بتایا گیا, جو پشاور میں ایک مخصوص شخص سے ان کی ملاقات ہو گئی, ان کو کچھ پوائنٹس تک محدود رکھا گیا تھا, ان کو بتایا گیا کہ بھائی سیف کے علاوہ کوئی بھی میڈیا سے بات نہیں کرے گا اس پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیف کو وہاں سے انفارمیشن آتی تھی, پھر وہ فیڈ ہوتی تھی, اسپیسیفک ایک آپ کہہ سکتے آئی ایس پی آر کی جس طرح ایک پریس ریلیز ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو سیف کا کوئی کردار نہیں تھا. لیکن ایمل ولی خان کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مذاکرات کس حیثیت میں ہو رہے تھے اور کس کے کہنے پر ہو رہے تھے, اور پیپلز پارٹی کا میں ذکر کروں, ان کے کچھ رہنما بھی یہ بات اٹھا چکے ہیں کہ مذاکرات کون کر رہے ہیں. نوٹس بھی وہ جاری, جی, خونزادہ چٹان کو, توری صاحب کو نوٹس جاری ہوا ہے کہ بھائی اب کس حیثیت میں گئے ہو. توری صاحب نے تو پارٹی کو انفارم کیا تھا, لیکن پھر دونوں نے یہ جواز پیش کی کہ بھائی ہم قبائلی جو وہاں پہ عمائدین ہیں, مشران ہیں, اس کی حیثیت سے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ایمل ولی خان نے کی, وہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ٹی پی کا ہم نیکسس دیکھ رہے ہیں, گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں. دیکھو ایک اس طرح تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے نے وہ وہاں پہ ٹی ٹی پی جوائن کیا ہے. ہاں, ماضی میں عمران خان کا بڑا سافٹ امیج رہا ہے ٹی ٹی پی کے لیے. انہوں نے عمران خان کے ماضی کے بیانات کی ایک مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے دفاتر جو ہیں وہ ہمیں کھولنے چاہیے. ہاں, وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بنو تک مارچ بھی کیا ڈرون حملوں کے خلاف, اور ان کا ایک بہت سافٹ امیج رہا. تو مطلب عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جو ریجنل پارٹیز تھے ان کے لوگوں کو مارا جا رہا تھا کیونکہ وہ موقف اپنا رہے تھے, ایک سخت بیان دے رہے تھے, ان کے راستے میں رکاوٹ تھے. تو وہ انہوں نے تو مراد سعید اور محمود خان صاحب نے تو سوال چھوڑ کے وہ پشاور اور اسلام آباد میں مہمان بن گئے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا کام ہے, ہم تو ہیں علامتی طور پہ اس صوبے کے, اس ملک کے واسی, اقتدار حکمران, لیکن آپ رکھے اس کو. تو اس وجہ سے وہ گٹھ جوڑ اسی صورت میں وہ بات کر رہے کہ وہ کوئی بیانیہ نہیں اپنا رہے ہیں. ریاست عوام کو پروٹیکٹ کرنا کانسٹیٹیوشنلی آئینی ذمہ داری ہے جو صوبے نے امپلیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ صوبہ اس مکمل طور پہ ناکام ہے. تو ایمل نے اس حوالے سے بات کی. ٹھیک ہے عبداللہ, آخری سوال, ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے, وہ میں یہ کہنا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے سوات میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا یا مارچ ہوا, جو بھی آپ اسے کہیں, اس کے بعد اب یہ مارچ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی میں جو حالات ہیں اس کے لیے سوات والے مارچ کا کچھ پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے یا اس مارچ کا بھی ہوگا؟ دیکھو بات یہ نا کہ جب 9/11 ہوا اور اس خطے میں اس کے ساتھ جو ہوا, اور جو اوپن سب کو کھلی چھٹی دی گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھلی چھٹی تھی اور طالبان کو بھی تھی, جو امن کی میڈیا تھی ان کے پاس بھی کھلی چھٹی تھی, جو دیگر گروپس تھے ان کو بھی چھٹی تھی. عوام مر رہی تھی لیکن انہوں نے بکتا 18 سال ان کی بہنوں نے, ان کی بیٹیوں نے, ان کے والدین نے کہ کیمپوں میں زندگی گزاری, ذلیل ہو گئی, گھر مسمار ہو گئے. تو لوگ ان حالات سے تنگ تھے, لیکن وہاں پہ ایک فضا اٹھی تھی, لوگوں نے بولنا شروع کیا تھا, چاہے وہ پی ٹی ایم کی شکل میں ہو. این پی نے یہ انیشیٹو تو نہیں, این پی نے قربانیاں دی, لیکن چونکہ وہ حکومت میں تھے تو ان کا بیانیہ اتنا نہیں تھا. تو جو پی ٹی ایم کی تحریک اٹھی ہے, انہوں نے لوگوں کے اندر سے نا ایک خوف
کی جو فضا تھی وہ توڑ دی, ختم کی. تو وہ اٹھ گئے اور آپ نے دیکھا کہ باجوڑ سے لے کر سوات تک اور پارا چنار سے لے کر مومند اور خیبر تک لوگ کھڑے ہوئے. تو ان کو ایک پیغام دیا گیا, ٹی ٹی پی کو بھی پیغام دیا گیا کہ بھائی آپ آؤ گے تو ہم اس طرح چپ نہیں رہیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دیا کہ بھائی اگر اس خطے پہ آپ کوئی اور پراکسی وار لگانا چاہتے ہو, چلانا چاہتے ہو, تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آلریڈی وہاں پہ این پی کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہاں پہ ایک عوامی تحریک اٹھی ہے, اور وہ تحریک کسی پارٹی کی نہیں تھی, لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے, کسی سیاسی لیڈر نے اعلان نہیں کیا. این پی کا وہاں پہ ووٹ بینک بھی ہے, میرے خیال میں وہ آلریڈی اٹھے ہیں. اس طرح تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ایک پولیٹیکل ٹچ ہے, ایک پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے, تو دیگر پارٹی کے جو رہنما ہے, جو ووٹرز ہیں, وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے جس طرح سوات اور دیگر علاقوں میں انہوں نے کیے ہیں, کیونکہ ایک سیاسی پارٹی کا ایک مارچ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسپیسیفک لوگ آئیں گے, شاید تاجر برادری بھی آ جائے, دیگر لوگ بھی آ جائے, لیکن اتنا میسیو نہیں نکل سکتا. لیکن یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ وہاں پہ حالات خراب ہے, دن بدن خراب ہو رہے ہیں, لوگ مسلح گشتیں کر رہے ہیں, رات کو لوگوں سے بتے لیے جا رہے ہیں, منسٹر اسپیکر سارے لوگ بتے دے رہے ہیں. اس میں این پی کا ایمل ولی خان کا وہاں پہ جانا, وہاں سے مارچ کرنا, ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے, ان کے بم دھماکے ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف کوشش شروع کی. آخری بات میں یہ کروں کہ میرے پاس کچھ معلومات تھی, شاید میرے پاس, میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ نہیں, کہ یار یہ پنڈی بہت سارے سیاسی جماعتیں جا رہی ہے. میں اس کو کوئی بڑا عجوبہ نہیں سمجھتا, کیونکہ سیاسی پارٹی نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو مقتدر حلقے جو ہے, ہم تو مقتدر حلقے بولتے ہیں نا, وہ ان کے پاس جانا ہوتا ہے. تو میرے پاس معلومات تھی کہ ایمل ولی خان اور اس کی جماعت کے بھی پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہے. تو آج میں نے جو سوال اٹھایا, ایمل نے اس کی تصدیق کی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فیضیاب نہیں ہو رہے کیونکہ میں بادشاہ خان کا پوتا, ولی خان کا بیٹا ہوں, ولی خان کا پوتا, بادشاہ خان کا پرپوتا, ولی خان کا پوتا, ولی خان اور اسفندیار ولی خان کا بیٹا ہوں, تو مجھے اسے فیضیاب نہیں ہو رہے. لیکن انہوں نے جو کہا کہ عمران خان کو بطور ادارے فوج کی سپورٹ حاصل ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرے پاس جو چیزیں سامنے آ رہی آپ بھی دیکھتے ہوں, وہ اس طرح نہیں ہے. میرے خیال میں میری جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو سیاسی ناکامیاں ہیں, اس کے اندر کمزوریاں ہیں پارٹی کے اندر, اور سیاسی جو ناکامیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. آپ الیکشن کمیشن دیکھتے ہو, کوئی ریگنگ کے واقعات سامنے نہیں آ رہے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بھائی کوئی فوجی ٹپے مار رہے ہیں کیا. تو میرے خیال میں جو ان کی سیاسی ناکامیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ اس چیز کو کم ہائی لائٹ کرے, تاکہ ان پہ جو دباؤ ہے خاص کر سوشل میڈیا کے اپنے ووٹرز کا کہ بھائی کیوں این پی انتخابات ہار رہی ہے, لیڈرشپ میں مسئلے ہیں. کمپین ایمل ولی خان نے بڑا اچھا کمپین کیا تھا, لیکن چونکہ وہ ایڈریس نہیں ہو رہی, ان کی سیاست آؤٹ ڈیٹڈ ہے نوجوان نسل کے لیے. باقی ان کی سیاست بڑی جینون ہے, اور وہ اپنے وسائل کی بات کرتا ہے اور ساری چیزوں کی کرتا ہے. تو میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی کو جو شکستیں ہو رہی ہے یا اس کا ووٹ بینک ان علاقوں میں کم ہو رہا ہے, تو اس پہ ایک کوشش ہے کہ بھائی اس چیز کو ہم اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کہیں کہ بھائی یہ تو ریاستی مشینری تھی, بالکل ریاستی مشینری بھی استعمال ہوتی ہے, اور جس صوبے میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی انتخابات جیتے. یہ آپ نے دیکھا ہے, پنجاب میں بھی دیکھا ہے, سندھ میں, بلوچستان میں. لیکن این پی کے اندر کمزوریاں ہیں, این پی کی سیاسی کمزوریاں بھی ہے, پارٹی کے اندر مسائل بھی چل رہے ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ اے این پی کے اندر بھی سیاسی کمزوریاں یا انتظامی آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب آخری بات میں کروں, میں بول گیا, اب این پی کا ایک ہی سیٹ ہے قومی اسمبلی میں, جو ان کے بڑے سینئر لیڈر جو خیبر پختونخوا کے وزراء بھی رہے, امیر حیدر خان خودی, وہ اگر آپ دیکھیں اس کے اٹینڈنس آپ قومی اسمبلی سے اٹھائے, مجھے نہیں یاد کہ اس نے 2-3 تقریریں ان 4-4.5 سال میں کی ہے. ہم وہ پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں نظر نہیں آتے. سینٹ میں ان کا ایک سینیٹر ہیں, 2 سینیٹرز ہیں, ایک تو کبھی ہم نے اس کو تقریر کرتے نہیں دیکھا, دوسرے کے پاس وہ کمیونیکیشن پاور اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی کو بیان کریں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طرح این پی کے پاس جس طرح زاہد خان, اپراج سیاب خٹک, آجی عدیل اور دیگر جو لوگ آتے تھے
وہ دانشور ٹائپ کے ہوتے تھے, تو ان کے جو دونوں سینیٹر اپنا مدعا بیان کر سکتے تھے وہ فریلی. ہاں, وہ دانشور تو نہیں ہے, البتہ بلینئر ہیں, پیسہ ان کے پاس بہت ہے. آپ دیکھیں ان کے ہوٹلوں کا ایک چین ہے, قاسی صاحب کا بھی ایک بہت بڑا کاروبار ہے. پارٹی کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو سینٹ چونکہ ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کسی دانشور کے لیے, کسی افراسیاب خٹک تو بھی حصہ بھی نہیں ہے, لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو این پی نے وہ پارٹی کو فائنینشلی کڑا کرنے کے لیے ان دونوں کینڈیڈیٹ کو سینٹ کا انتخاب ووٹ دیا اور وہ منتخب ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب حیدر خان کو دیکھیں, اس کی کوئی تقریر نہیں ہے, وہ نہیں آتے اجلاسوں میں, قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں این پی کی آواز اس طرح سامنے نہیں آتی. آج ایمل ولی خان سے میں نے یہی پوچھا کہ بھائی آپ کی ایک ہی سیٹ ہے, تو اس نے کہا اس سوال کا جواب حیدر ہوتی ہی دے سکتے ہیں. تو کمزوریاں ہیں پارٹی کے اندر, ایسا نہیں ہے. ناظرین, یہ جو اے این پی کے مسائل ہیں اس پہ میرا اور عبداللہ کا چونکہ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور ان معاملات کو ہم سمجھتے ہیں, اس پہ ہم اسپیشلی ایک دن رکھیں گے اور خیبر پختونخوا میں جو اے این پی کے مسائل ہیں یا جو ان کی ناکامیاں ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن آج کی پریس کانفرنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا, کسی نے سوال کیا ایک صحافی نے کہ خیبر پختونخوا میں وہ ذرا سے بتے لیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بتے نہیں ہیں بلکہ یہ ایڈ ہے ٹی ٹی پی کے لیے. انہوں نے ایڈ کا لفظ استعمال کیا. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں, اسپیشلی انہوں نے نیشنل میڈیا سے یہ گلا کیا کہ ہمارا جتنا حصہ ہے خیبر پختونخوا اس ملک میں, کم از کم اتنا حصہ تو ہمیں ملنا چاہیے میڈیا میں, تاکہ ہماری آواز جو ہے اس پورے ملک تک پہنچائی جا سکے. انہوں نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ہم کوئی جلسہ کرتے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو ہماری آواز جو ہے وہ میڈیا پہ نظر نہیں آتی, نہ ہمیں دکھایا جاتا ہے. تو یہ گلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اے این پی اور جماعت اسلامی کا بہت ہی جینون ہے, اور پاکستانی میڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا گلہ جو ہے وہ دور کیا جائے. عبداللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیگر صرف این پی کا مسئلہ نہیں ہے, اختر مینگل کی پریس کانفرنس سامنے نہیں آتی, جی یو آئی کی بھی جلسے ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے. نہیں, مولانا صاحب آتے ہیں, وہ کم آتے ہیں, کم آتے ہیں, لیکن ان کی وہ پریزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے عبداللہ, ہماری بات تقریباً ایک ہی ہے. اے این پی, جماعت اسلامی, بلوچستان سے تعلق رکھنے والی پارٹیاں, اور جو جی یو آئی فے ہے ان کا بھی کسی حد تک ان کے جلسے ہوتے ہیں, لیکن وہ دکھائے نہیں جاتے اسی طریقے سے جس طرح دکھانا چاہیے. تو یہ دوہرا معیار جو ہے ہماری میڈیا کو یہ ترک کرنا ہوگا. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.